الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ادب سکھایا اور یہ حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مفہوم ہے، یہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے قول یا فعل یا فکر یا رائے، اپنی سوچ رائے، کسی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. یہ حرام ہے. یہ پہلا ادب اللہ رب العزت نے سکھایا مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو اللہ کے رسول کوئی حکم دیں یا فیصلہ کرے تو وہ اس میں سوچ بچار کرے، یا اس میں اپنا اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے. بلکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ صاف صاف فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، حق واضح ہو گیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنایا. تو یہاں علماء نے مومنین کا پہلا اطلاق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر ہوتا ہے. تو گویا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، کوئی اور اس نے کسی بات کی پیروی کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تو وہ جدھر کو جاتا ہے ادھر کو اس کو دھتکار دیتے ہیں، ہم اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح طور پر ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائیں. اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. کس وقت تک؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. حتیٰ کہ جب تک کہ یہ لوگ ان کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں اس میں آپ کو حکم یا جج تسلیم نہ کریں، پھر آپ جو فیصلہ کریں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو خوشی سے قبول کریں
وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف فیصلہ جائے تو وہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ معاذ اللہ کسی کی سائڈ لی ہے یا میری مخالفت کی ہے، یہ سوچنا ہی نہیں، بلکہ وہ مانے اس بات کو، دل سے تسلیم کرے کہ واقعی میں قصوروار ہوں، یہ میرا جرم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں کوئی تنگی یا کوئی شک و شبہ محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آمنا و صدقنا، آپ نے جو فیصلہ فرمایا، اس سلسلے میں ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، لیکن اس کی سند میں بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک منافق کا ایک یہودی کے، تو یہودی نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ، اپنا یہ جھگڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں، آپ کے نبی جو فیصلہ فرمائیں مجھے منظور ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ منافق جو اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیس سنا تو آپ کو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ منافق جھوٹا ہے، وہ یہودی حق پر ہے، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب چاہیے تو یہ سچا مسلمان ہوتا تو سر تسلیم خم کرتا، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے اس فیصلے پر کوئی شرح صدر نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک دفعہ اس فیصلے کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ اس کی بات عقل اور فطرت کے بھی خلاف تھی کہ آج بھی کوئی آدمی سپریم کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے، تو کیا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے، یہ منافق نے یہ اصل میں سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت خلاف ہیں، تو وہ میری سائڈ لیں گے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ان کا عدل و انصاف مشہور تھا، تو انہوں نے جا کر وہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا، ابھی کوئی فیصلہ کیا نہیں تھا، تو وہ یہودی کہنے لگا حضرت میری ایک بات سن لیجیے، میری ایک بات سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جی بتائیے۔ اس نے کہا جی اس کیس کا فیصلہ آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں میرے حق میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو فرمایا ٹھہرو یہاں پہ، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار اٹھا کر لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے خلاف میرا یہی فیصلہ ہے، اس کے بارے میں میرا یہی فیصلہ ہے۔ تو گویا کہ مومن کو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اس کے وہ کوئی فیصلہ کر دیں، تو وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ ہو۔ مومن کا کام ہی یہی ہے، بات اس کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو، وہ سر تسلیم خم کرے، اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ناانصافی نہیں کرتے، آپ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو اس لیے پہلی آیت کے اندر تو یہ ادب سکھایا گیا کہ کسی طرح بھی، اور پھر کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا کوئی فرمان، تو کوئی آدمی کہے اس کو عقل نہیں مانتی، آپ ایسے کہتے نا تو اچھا ہے، گویا کہ اپنی رائے کو اس سے بہتر قرار دے، تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی، جس طرح انسان کی عقل جو ہے نا بعض اوقات اس کی بنیاد پر انسان یہ سوچتا ہے، لیکن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا
کہ جرابوں یا موزوں پر اوپر والے حصے میں مسح کرنا ہے، اوپر والے حصے میں مسح کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ جن کا یہ ذہن ہوتا ہے جی اوپر والے حصے میں کیا ہے، پاؤں کا جو نچلا حصہ زمین پہ لگتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کان الدین بالرأی، اگر دین ہماری عقل کے تابع ہوتا نا تو ہماری عقل تو کہتی ہے، اور یہ عقل کسی کی کچھ کہتی ہے کسی کی کچھ کہتی ہے، کہ جراب یا موزے کے نچلے حصے کا مسح کیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے حصے کا مسح کرنے کا حکم دیا کہ صرف اوپر سے مسح کیا جائے۔ تو فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عقل دین اور شریعت کے تابع ہے، شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ کس کس کی عقل کو؟ اور پھر اگر سوچا جائے تو یہ اوپر والے حصے سے مسح کرنا عین عقل اور فکر کے مطابق ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، غور کریں کہ جرابے اور موزے کون پہنتا ہے؟ جو بند جوتا پہنتا ہے، اس کا نچلا حصہ جو ہے پاؤں کا وہ تو محفوظ رہتا ہے، وہ تو نیچے لگتا ہے نہیں زمین پہ، گرد و غبار سے بچا رہتا ہے۔ اگر کوئی گرد و غبار پڑتا ہے تو وہ اوپر والے حصے پہ پڑتا ہے، تو مسح کرنا بھی اوپر والے حصے، کیوں کہ شریعت کا کوئی حکم عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جس کی عقل بیچارے کی ایسی ہو تو کوئی آدمی اپنی ناقص عقل کا سہارا لے کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر اعتراض کرے، اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ نظام پر وہ کوئی اعتراض کرے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب کس قدر انبیاء علیہ السلام نے کیا اور ہمیں یہ درس دیا۔ آپ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، وہ اپنی طرف کی، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے احکام کا۔ تو فرمایا پہلی آیت میں یہ ادب سکھایا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ۔ یہ جو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ یہ جو تقوی کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا، تو تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کوئی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی رومال پہن کر اس طرح وہ نیچے بیماروں کی طرح پھر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا آدمی جو اچھا بھلا صحت مند ہونے کے باوجود اس طرح چل رہا ہے جس طرح بڑا بیمار ہوتا ہے، درے کے ساتھ اس کی پٹائی کرتے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سر اٹھا کے چلا۔ مومن قوی ضعیف مومن سے زیادہ افضل ہے، پسندیدہ اللہ کے ہاں۔ تو ایک آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو پھر بھی وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح بڑا بیمار ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بھی ناشکری ہے۔ تو تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے ماتھے پہ محراب ڈال لینا، یا اگر کوئی بات کرے تو ایسے جرجری لینا، کسی کو دکھانا بھی بڑا متقی، یہ نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یشیر بذالک الی صدرہ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ آپ اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یہ جو دل کے اندر تقوی ہے نا، خوف اور ڈر ہے، یہ آدمی جو وہ تقوی ہے نا دکھاوے والا، وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو دل کا تقوی ہوتا ہے نا، یہ ہے کہ انسان لوگوں کے اندر ہو تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اکیلا ہو تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تقوی یہاں پہ ہے۔ تقوی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صرف اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا سوچا بھی نہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے ہر انسان میں، لیکن دل میں یہ ارادہ
کہ میں نے نہیں یہ بات ماننی، میں کیوں مانوں؟ شریعت کے کسی حکم کو اپنے اوپر ناگوار اور مشکل قرار دینا تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ساتھ اس کے بعد جہاں قرآن پاک کی جو آیت بھی ختم ہوتی ہے نا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء یا صفات ذکر ہوتی ہیں نا، تو ان کا اس کے معنی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تم جو ظاہری بات کرتے ہو نا، قول، اس کو بھی سننے والا ہے، کہیں بھی چھپ کے۔ وہ مالک ہر چیز کو سننے والا ہے۔ ہم چھپ کر بات کریں، اونچی آواز میں بات کریں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان نبلۃ سوداء علی صخرۃ سماء، آپ نے فرمایا اگر سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی انتہائی سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر چل رہی ہو، فی لیلۃ ظلماء، سخت اندھیری رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سن رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ بلند آواز سے بھی بات کو سنتا ہے، سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ آپ سورۃ المجادلہ کے اندر آپ پڑھ کے آئے نا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اماں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معاملہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو چھوٹا سا حجرہ تھا، کہتی ہیں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے گھر کا کام کر رہی تھی، اور وہ اماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں اپنی شکایت پیش کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ یہ اماں جان فرماتی میں صاف اس کی آواز کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن سبحان الذی وسع سمعہ اصوات، اس ذات کتنی پاک ذات ہے کہ جو ہر قسم کی آواز کو سننے پر قادر ہے۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں پر اس کی سرگوشی سن لی، جو میں پاس بیٹھی ایک کونے کے اندر نہیں سن پا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات تم کرو اونچی آہستہ سرگوشی کے انداز میں، اس کو بھی سنتا ہے۔ علیم، تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے، تم جو بھی کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، تمہارے تمام احوال کو، تمہارے دل کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو خیانت کرنے والی آنکھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اندر تمہارے خیال پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا ادب سکھایا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کبھی بلند نہ کرو۔ آپ کا ادب کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اونچی آواز میں آپ کو آواز دو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو نا، او بھائی بات سنو، میں آ رہا ہوں، ٹھہرو، ایسے کبھی اونچی آواز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ دو، یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے، یہ آپ کے ادب اور تعظیم کے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرو، آپ کی نصرت کرو، دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ دو۔ تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ اونچا کرو اپنی بات کو، کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کو اونچی آواز میں مخاطب کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول میں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے کہ جب وفد بنو تمیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا سربراہ بنانے کا معاملہ تھا، مقرر کرنے کا معاملہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان پر قعقاع ابن معبد ان کو سربراہ مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں،
حضرت اقرا ابن حابس وہ بہتر ہیں، ان کو ان کا امیر مقرر کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشورہ دے رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما اردت الا خلافی، آپ نے میری مخالفت میں بات کہی ہے، یعنی آپ نے میری مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما اردت خلافک، میں نے تو مشورہ دیا ہے، میں آپ کی مخالفت کا پروگرام نہیں تھا، جو بندہ میں نے مناسب سمجھا۔ اس پر ان میں تکرار شروع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اور دوسری اس کے بارے میں جو شان نزول جو ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی ویسے فطری طور پہ ان کی آواز بلند تھی، ان کی آواز بات کرتے تھے تو اپنے طور پہ آہستہ بات کرتے تھے، لیکن آواز ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی، اس لیے ان کو خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب۔ آپ نے جب کوئی صحابہ کرام کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، زیادہ تعداد میں ہوتے، اسے کہتے بھئی یہ بات کرو، حکم دیتے آپ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، وہ گھر بیٹھ گئے، کہنے لگے میری تو آواز ہمیشہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو جاتی ہے، میری آواز ہی اونچی ہے، میں کیا کروں؟ میں جب ایسا بھی آپ سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو میری آواز ویسے ہی بلند ہے، میں تو گیا جہنم میں، میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ جب وہ ایک دو دن نظر نہیں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی ثابت کہاں ہے؟ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی نے کہا جی مجھے پتہ ہے، وہ گھر میں ہے، اور وہ اس لیے یہاں نہیں آتا مجلس میں، مسجد میں، گھر میں نمازیں پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بات کرتا ہوں تو میری آواز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور ساتھ خوشخبری دو کہ انک لست من اہل النار انک من اہل الجنہ، کہ تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جن کی آواز فطرتی بلند ہے، بلکہ اس میں یہ تحدید کر دی کہ اس سے مراد وہ ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہ گستاخانہ آواز میں اپنی بات کو بلند وگرنا۔ جو سوال کرنا ہے تو ایک آدمی دور بیٹھا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے تو آپ اسے خود حکم دیتے ہیں ارفع صوتک، بھئی اونچی آواز میں بات کرو، مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں، آپ کو گستاخی، آپ کی ویسے ہی آواز اونچی ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس آواز سے منع کیا گیا ہے کہ جو گستاخی کے انداز میں ہو، بے ادبی کے انداز میں ہو، تو یہ تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات طیبہ میں تھی اور آج بھی ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ دو آدمی یمن سے آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے، تو وہاں آپس میں بات کر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، تو آپس میں بات کر رہے تھے، اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھور کے دیکھا، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی یمن سے آئے۔ فرمایا اگر تم یمن سے نہ آئے ہوتے نا، یہاں کے رہنے والے ہوتے، لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا، تو میں درے سے تمہاری پٹائی کرتا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے۔ یہ ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں بات بھی کی جائے تو آرام سے، ادب سے، آہستہ، یعنی جتنی ضرورت ہو آہستگی سے۔ وہاں پہ نعرے لگانا، شور شرابہ کرنا، شور و غوغا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، آوازیں بلند کرنا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ میں آ کر، مدینہ جو ہے اس کے اندر آ کر، من احدث، یہ مدینہ جو ہے یہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، پیارا شہر ہے،
آپ نے فرمایا جس نے مدینے کے اندر کوئی فساد کیا، او آبا محدثن، یا کسی فسادی کی یا بدعتی کی تائید کی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا جو مدینے میں فساد کرتا ہے، مدینے والوں کو پریشان کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں خاص کر، تو اللہ سبحان اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا دیتے ہیں جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں اور پھر آپ کی مسجد مبارک کے اندر بھی آپ کی وفات کے بعد قیامت تک اس ادب کو ملحوظ رکھا جائے، ضرورت کے مطابق جتنی ہو بات کی جائے۔ ہاں کوئی وہاں خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، اس کو آواز بلند کرنی پڑتی ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طرح علماء نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے جن لوگوں کو اپنے وارث قرار دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سے بھی آپ نے سوال کرنا ہے، تو ادب کا خیال، ادب ملحوظ رکھو، احترام کے ساتھ ان سے بات کرو، کیونکہ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنائے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی گستاخانہ نہیں مسئلہ سمجھ آیا پھر پوچھ لیں۔ اگر ہم ایک غلط بات کر رہے ہیں، اب دیکھو نا، میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو معلم الناس الخیر، لوگوں کو جو دین سکھاتا ہے، خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو جب ایسے لوگ آپ کو دین کا علم سکھا رہے ہوں، ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو سمجھیں، سوال کریں، آپ بھی سوال کریں کسی سے، یہ ادب سکھاتا ہے قرآن پاک ہمیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں، تو دوسرے آدمی کے ساتھ پیار سے، نرمی سے گفتگو کریں، احترام سے گفتگو کریں، لازمی نہیں کہ چیخ چیخ کر اور اس پہ اپنا روب داب جما کر، ایسے نہیں، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ تو ایک آدمی جا رہا ہے ایئرپورٹ کی طرف، اس کا پرس گر گیا، اس کے اندر اس کا پاسپورٹ بھی ہے، اس کا ٹکٹ بھی ہے، جو پیسے جمع پونجی لے کر جا رہا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، راستے میں گر گیا۔ ایک آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس نے وہ اٹھا لیا۔ اب یہ شخص جب وہاں جا کر کاؤنٹر پہ اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ٹکٹ نکالنے کے لیے، پاسپورٹ نکالنے کے لیے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتی ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو ایک آدمی پیچھے سے اتنے میں پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب آپ جلدی میں تھے، آپ سے یہ پرس گر گیا تھا اور میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو یہ آپ کا ہے پرس، اس میں اس کا سارا سامان ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی، ٹکٹ بھی۔ تو یہ اس آدمی نے اس کے ساتھ ایک خیر خواہی کی ہے، تو وہ آدمی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کو دعائیں دیتا ہے، بلکہ اگر اس کو توفیق دے اللہ تعالیٰ تو وہ اس میں اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر بھی اس کو شکرانے کے طور پہ دے گا، اگر وہ سمجھے گا کہ اس کی مالی حالت کمزور ہے، اور دعائیں دیتا جائے گا، یار تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ حالانکہ پاسپورٹ دوبارہ بن سکتا ہے اگر گم بھی ہو جاتا، پیسے بھی مل سکتے تھے، ٹکٹ بھی خریدا جا سکتا تھا۔ تو یہ اس سفر کے لیے ہماری تھوڑی سی ہمدردی کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیتا ہے، تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی سفر آخرت کے لیے ہماری رہنمائی کرے، ہمیں دین سکھائے اور کہے بھائی آپ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور یہ کہیں اچھا میرا تو دادا بھی ایسے نماز پڑھتا تھا، پردادا بھی، سارے غلط تھے، تم کون ہوتے ہو اصلاح کرنے والے، تم کہاں؟ تو یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ انسان سے ہو جاتی ہے، بلکہ جو آپ کی اصلاح کرے، آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے، میں جس راہ پہ جا رہا تھا یہ راہ تو جنت کو جاتی نہیں ہے،
اس نے مجھے جنت والی راہ پہ ڈال دیا، اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، تو اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، یہ جائے کہ آدمی لڑنا جھگڑنا شروع کر دے۔ اور ہماری صورتحال عمومی طور پہ اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہے۔ میں اپنے گاؤں میں گیا، وہ ہمارے بریلوی مسلک کی مسجد ہے، تو وہاں ایک بزرگ تھے جو ان کے مین آدمی تھے، تو کبھی کبھی میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے، مجھے کہنے لگے کہ یہ فلانے بندے کو جانتے، وہ بھی ان کی عمر کا تھا، اس سے سارے میرے دادا کی عمر کے تھے، تو کہنے لگے میں ہاں جی جانتا ہوں۔ کہتے جی میں نے کل وہ نماز پڑھنے آیا، اسی مسجد میں جاتا تھا، کہتے میں خود نماز بڑی تیز پڑھتا ہوں، لیکن اس نے کمال کیا کہ میں نے ابھی 2 رکعتیں پڑھی، اس نے 4 پڑھ لی، پھر میں نے 2 سنتیں شروع کی، تو اس نے میں ابھی شروع کی ہے تو میں 1 سنت ابھی 1 رکعت پڑھی، اس نے 2 پوری کر لی۔ تو میں نے اسے کہا کہ سلام پھیرا تو آئی صاحب میری بات سن کے جا۔ کہتے وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، یہ تو لازمی ہے، اکیلے کو تو سب مانتے ہیں نا کہ لازمی ہے، تو آپ مجھے ذرا سورۃ فاتحہ سنا دیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں۔ کہتے وہ اتنا غصے میں آیا، اس نے وہ پٹکا اٹھا کر جو رکھا تھا صف پہ اپنے کندھے پہ رکھا اور کہتا ہم آج کے بعد آپ کی مسجد میں نہیں آتے، آپ کی مسجد میں نہیں آتے، اور لڑتا جھگڑتا چلا گیا کہ اس کے بعد مسجد میں نہیں آیا۔ یہ نہیں سلوک۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن درس کو بیان کریں گے، لیکن آئندہ کے لیے انشاءاللہ یہ درس جو ہفتے والے دن کا نا یہ بھی مغرب کے بعد ہی ہوگا، جمعے کے دن بھی مغرب کے بعد اور ہفتے کے دن بھی مغرب کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آن ہر حال میں قولاً فعلاً عملاً ہر طرح سے ادب کرنے کی توفیق بخشے، آپ کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، قیامت کے دن آپ کے حوض سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت کے حقدار بنائے، اور آپ کی قیادت میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔